دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہونے والا سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا، جہاں سے قتل و غارت کا آغاز ہوا۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی ڈسکوری کے بارے میں بتاؤں گا جس کو سن کر آپ کو دنیا میں ہونے والے فسادات اور قتل و غارت کے آغاز کا اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے واقعات کب سے ہو رہے ہیں۔ دنیا میں دو قسم کے انسان پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو پتھر دل یا بے حس ہوتے ہیں اور ان کو دنیا میں ہونے والے قتل و غارت یا ظلم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ بے حس ہوتے ہیں، یہ بس اپنی انٹرٹینمنٹ کو ہی ترجیح دیتے ہیں، کوئی مرے یا جیے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 2 پہ وہ لوگ ہیں جو پیار، محبت، ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور ان کو اگر موقع مل جائے تو یہ دوسرے لوگوں کو مشکل سے نکالنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، اور یہ قتل و غارت یا فزیکل ٹارچر کے بالکل مخالف ہوتے ہیں۔ لیکن ان دونوں انسانوں کا ڈفرنس کہاں سے آیا؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم کو دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسانوں کے بارے میں اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ تو چلو 2013 میں ہونے والی ڈسکوری سے شروع کرتے ہیں۔ سائنسدان اپنی کسی کھوج کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ ان کو اسپین کے ایک پہاڑی علاقے میں ایک غار ملی۔ اس غار کا نام سیما دی لس ہوسس تھا۔ اس میں 28 لوگوں کے انسانی ڈھانچے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ پہلے انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی قبرستان ہوگا، لیکن انہوں نے مکمل ریسرچ کے بعد پتہ چلایا کہ یہ کوئی قبرستان نہیں تھا اور نہ ہی وہاں کوئی قبرستان ہونے کے کوئی نشان تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں کوئی رہائش ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ جگہ غار کے اندر 30 میٹر گہری تھی اور اس طرح کی جگہ رہائش کے لیے ناممکن تھی۔ خیر، سائنسدانوں نے وہاں سے ایک ٹوٹی پھوٹی کھوپڑی اٹھائی جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی تھی۔ انہوں نے کافی سارے ٹکڑوں کو جوڑ کر کھوپڑی کو سلامت کر لیا اور پھر اس پر ریسرچ شروع کر دی۔ اس ریسرچ میں اس کھوپڑی کی ایج کا پتہ لگایا گیا، جس میں یہ سامنے آیا کہ یہ کھوپڑی 4,50,000 سال پرانی ہے، اور سائنس کے مطابق اس وقت کے انسان اس طرح کے تھے اور ڈھانچے بھی ان کو انہی لوگوں کے ملے تھے۔ ان کو ہومینین کہا جاتا ہے، جو دنیا میں سب سے پہلے پائے جانے والے انسان مانے جاتے ہیں۔ لیکن سائنسدانوں کو جو اصل چیز پتہ لگانی تھی کہ اس بندے کی موت کیسے اور کیوں ہوئی، کیونکہ کھوپڑی پر 2 سوراخ بھی تھے جو بالکل ایک جیسے تھے۔ سائنسدانوں نے پہلے اندازہ لگایا کہ شاید یہ غار کے نیچے گر کر چوٹیں لگی ہوں گی، لیکن غار کا جائزہ لینے کے بعد غار کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جس سے ٹکرا کر کھوپڑی پر بالکل ایک جیسے سوراخ ہو جاتے۔ کچھ ٹائم میں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جب زخم ہوا تھا تو اس کے بعد یہ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چوٹ کے بعد اس بندے کی موت ہو گئی تھی، کیونکہ زخم ٹھیک ہونے کا پروسیس تب ہوتا ہے جب انسان زندہ ہو۔ مزید اسٹڈی کرنے کے بعد یہی نتیجہ سامنے آیا کہ اس بندے کو اس طرح کے نیزے سے مارا گیا اور دائیں ہاتھ سے اس جگہ پر کئی دفعہ وار کر کے مارا گیا، اور اس کے بعد اس لاش کو گھسیٹ کر اس غار میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کھوپڑی کے برعکس باقی سب کھوپڑیوں پر اس طرح کے تشدد کے نشان نہیں تھے، لیکن ایک بات کنفرم تھی کہ وہ غار کے اندر گرائے جانے سے پہلے ہی مر چکے تھے۔ اس جیسے کرائم کرنے والا یا تو بہت جنونی انسان تھا یا پھر چند جنونی بندوں کا گروپ۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ کرائم اس دور میں ہوئے جب سائنس کے مطابق انسان اس حالت میں تھے، نہ کہ اس حالت میں۔ یہی وہ ظالمی انسان تھے جنہوں نے ہیومن ایوولوشن کے ساتھ ساتھ اپنی افزائش نسل جاری رکھی، لیکن اسی اگریسو جینیٹک کوڈز کے ساتھ۔ اور یہی سچ ہے کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں رومانیہ کے ایک علاقے کی غار مویلے میں بھی اسی طرح کی انسانی باقیات پائی گئی تھی، جن کی کھوپڑیوں پر پتھروں کے وار کیے گئے تھے، اور یہ 35,000 سال پرانی تھی۔ موویز، ویڈیو گیمز اور کچھ میڈیا میں جب ہم تشدد برے نظارے دیکھتے ہیں تو ہم کو برا لگتا ہے کہ یہ اگریسو بیہیویئر ہے اور یہ نشر نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ارتقاء یعنی ایوولوشن کے بیولوجسٹ کا یہ ماننا ہے کہ اگریسو بیہیویئر ایک نیچرل سلیکشن ہے۔ ہمارے آباء و اجداد یعنی اینسیسٹرز جو ظلمی اور جنونی تھے، انہوں نے اپنے امن پسند رشتہ داروں یعنی دوسرے انسانوں کو قتل کرنے کا عمل جاری رکھا۔ جیسا کہ سائنس کے مطابق سب انسان پہلے جنگلی جانور شمار ہوتے تھے جو بعد میں انسانی شکل میں آئے۔ ان میں ظالم ہی اپنی نسل کو جاری رکھ سکے اور ان کی جنریشنز میں وہی اگریسو جینز فلو ہوتی رہیں،
اور ظلم کے ذریعے کافی فتوحات حاصل کرتے ہوئے ان کی نسل آج اس دور میں داخل ہو چکی ہے جیسا کہ ہر پینفل چیز کی مخالفت کی جاتی ہے، اس لیے جن پر ظلم کیا گیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے، باتیں کرتے اور اپنی بقا کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈتے اور اپنی بقا کے لیے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرنے لگے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کی سوچ ان میں عام ہونے لگی، جس سے ان سب سروائیولز کے درمیان ایک بہترین اور امن پسند معاشرہ بن گیا۔ لیکن کیونکہ یہ اپنی زندگی کو بچانے اور آسان بنانے کے لیے مختلف آئیڈیاز کے بارے میں سوچتے رہے تو ان کی ذہانت بھی بڑھتی گئی، اور آج یہ جدید ماڈرن دور میں اپنے مختلف ایجادات اور نت نئی سوچ سامنے لے کے آتے ہیں، اور آج یہ لوگ ان لوگوں پر حاوی ہیں جنہوں نے قدیم تاریخ میں ان لوگوں کے لیے خطرناک سچویشنز پیدا کر رکھی تھی۔ ایک چیز آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ترقی یافتہ قوموں میں جینیٹیکلی لڑنے جھگڑنے کا جذبہ اتنا خاص نہیں ہوتا، دوسرے لفظوں میں ڈر پھونک کہہ لیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ پاورفل اور حاوی ہیں کیونکہ یہ سائنس اور دوسری چیزوں کو سیکھتے رہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو قدیم تاریخ میں مظلوم تھے۔ لیکن کچھ ایسی قومیں بھی موجود ہیں جن میں فائٹ کرنے کا جذبہ بہت ہوتا ہے، لیکن اب وقت چینج ہو گیا ہے۔ اگریسو اور پیسفل انسانوں کے درمیان وہی پرانی ڈی این اے کوڈنگ ہے جو جنریشنز کے ذریعے ہم تک آئی ہیں۔ آج بھی قتل و غارت اس معاشرے میں بہت ہے، لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ایسے واقعات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پالیسیز ایسی بنائی جائیں جن کو اڈاپٹ کر کے ایسے واقعات نہ ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو غار میں لوگ قتل کیے گئے تھے ان کی وجہ کیا تھی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز مل سکیں۔